ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ اس کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، کان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، دل دماغ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت، حضرت انسان خود بہت بڑی نعمت ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا نظر بد کی حقیقت کو، اور آج آپ سنیں گے نظر کا صحیح استعمال اور نظر بد کا علاج۔ سب سے پہلے جانیے کہ یہ آنکھ ہے کس لیے، یہ آنکھ کیا چیز ہے۔ آنکھ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بڑا ہی حساس عضو دیا ہے، حواس خمسہ میں سے، جو دیکھتا ہے کسی کی حرکت کو، کسی کے رنگ کو، یہ پہچان کرتی ہے، پہچان رشتوں کی، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ آنکھ اس لیے اللہ رب العزت نے دی کہ میں اس سے دیکھوں قرآن کی تلاوت، میں اس سے دیکھوں حدیث مصطفیٰ کو، میں اس سے دیکھوں دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر جس میں خدمت خلق نظر آئے، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی مساکین کو میں اس نظر سے دیکھوں تاکہ میں اس کی ہیلپ کر سکوں۔ نظر والا تیری قدرت کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے، جس کو نظر ہی نہیں آتا وہ کیا دیکھے گا۔ ارے دیکھنا ہے تو رب کی قدرت کے مناظر کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی قدرت کے مناظر دکھانے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے حضرت انسان ذرا دیکھ کس بات کو کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ اے حضرت انسان ذرا دیکھ تو صحیح، کیوں نہیں دیکھتا؟ ارے دیکھنا ہے تو اس اونٹ کی طرف دیکھ جو بہت بڑا قد آور طاقتور ہے، چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل کو پکڑتا ہے اور اس کے یہ تابع چلتا ہے۔ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کو تابع کرنے والا کون ہے؟ جب یہ اونٹ تیرے تابع، تو اسے نہر کرنا چاہے، تو اس پہ چھریاں چلانا چاہے، اسے تو قربانی پہ اپنے قربانی کا حصہ میں شامل کرنا چاہے، وہ لبیک کہتا ہے، سعدیک کہتا ہے، تیری بات کو مانتا ہے، جہاں بٹھا دیتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتا؟ ذرا دیکھ تو صحیح آسمان کی طرف۔ آسمان کو اللہ رب العزت نے کس لیے، کس طرح چھت بنا دیا ہے، اور ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت بنانے والا کون؟ کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ سورہ ملک ہے، جھنجھوڑ کر مالک کہہ رہے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، اور اپنی نظر کو ذرا آسمان کی طرف لے جا تو صحیح، تو تخلیق خدا کو دیکھ تو صحیح۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، کیا تو اس میں کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ تجھے نظر آتا ہے؟ الہاد کا سبق دینے والوں، لوگوں کو ملحد بنانے والوں، لوگوں کو رب کے وجود سے
رب کی ذات سے دور کرنے والوں ذرا دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، اپنی نظر کو دوبارہ آسمان کی طرف لے جا، کرتین، 2 بار لے جا، بار بار لے جا، ینقلب، یہ نظر تیری طرف واپس پلٹے گی تھک کر، تجھے اس میں رب کی تخلیق میں کوئی عیب کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو تھک جائے گا، اک جائے گا، تیری نظریں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی جہاں سے رب کی قدرت کا نظارہ شروع ہونے والا ہے۔ ارے دور کیوں جاتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لے ذرا، تو اپنے آپ کی بناوٹ پہ غور کر لے۔ فلینظر الانسان مما خلق، اے حضرت انسان ذرا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے۔ خلق من ماء دافق، ایک حقیر نطفے سے، پانی کی بوند سے تو پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کی چھاتی سے یا باپ کی صلب سے نکلا یہ حضرت انسان۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تو قابل ذکر نہ تھا، تیرا کوئی ذکر نہیں تھا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تیرے مالک نے جس صورت میں تجھے چاہا خوبصورت پیدا کر دیا، جہاں آنکھیں لگنی تھی وہاں آنکھیں لگا دی، جہاں دل لگنا تھا وہاں دل لگا دیا، جہاں کان لگنے تھے وہاں کان لگا دیے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر، یہ مالک نے تجھے دی ہے، مالک کی مرضی کے مطابق گزار، یہ نہ کہے میرا جسم میری مرضی، میری آنکھ میری مرضی، میرا کان میری مرضی، نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں، یہ رب کی مرضی سے چلا۔ ان کانوں سے وہ سن جو تیرے رب نے پسند کرنا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ ارے تیسرے نمبر پر پھر مالک کہتے ہیں میری تخلیق پہ غور کر، نظر والا تیری قدرت کا کرشمہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے۔ عام آدمی جب دیکھتا ہے نا تو وہ صرف بادل کو دیکھتا ہے کہ وہ برس رہا ہے، لیکن نظر والا، فکر والا، غور والا، تدبر والا، رب کی قدر کرنے والا، وہ دیکھتا ہے اس میں رب کی رحمت برس رہی ہے۔ عام آدمی جب دیکھتا ہے بچہ مسکرا رہا ہے، بچے کی مسکراہٹ پر دیکھ کر باپ خوش، ماں خوش، بھتیجے خوش، بھائی خوش، کزن خوش، فیملی کے سارے ممبران خوش، آج شادی، آج ولیمہ، آج خوشی کا دن، آج عید کا دن، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی نظر والا، فکر والا اللہ کا شکر ادا کرتا نظر آتا ہے۔ عام آدمی آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے جب اونٹ گزرتا تھا تو وہ اونٹ گزرتا ہے، وہ مینگنیاں کرتا ہے، میں پہچان جاتا ہوں یہاں سے اونٹ گزرا ہے، میں ہرن کو پہچانتا ہوں، میں وہ ریشم کے کیڑے کو جانتا ہوں، مجھے قدرت الہی کے مناظر نظر آتے ہیں کہ کوئی خالق ہے جو ایک ہی زمین سے ایک ہی وقت میں اگنے والے پودے سے کبھی خوشبو پیدا کرتا ہے، کبھی لال رنگ پیدا کرتا ہے، کبھی پیلا، کبھی یلو، اور مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کے ذائقے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ وہ رب کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اس پر ایمان کو مضبوط کرتا نظر آتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، مالک کہیں اے حضرت انسان ذرا اپنے کھانے پہ غور کر، اپنے کھانے پہ نظر دوڑا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ،
تو نے زمین میں بیج بویا تھا، زمین کی تاریکی میں پانی برسا، انگوری نکلتی ہے، پھر وہ جڑی بوٹی بنتی ہے، پھر اس کو اللہ پھل لگاتا ہے، پھول لگاتا ہے، پھول اور پھل لگنے کے بعد مالی پانی لگاتا رہتا ہے، ان میں تاثیر وافر مقدار میرا اللہ ڈالتا ہے، زمین سے پھٹتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، جنہوں نے زمین میں بیج بوئے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے زمین سے کیسے درخت اور پودا اگتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ کر اگتا ہے، اس میں کس نے طاقتیں ڈال دی ہیں؟ میں نے تیرے لیے بڑے بڑے انبات، بڑے بڑے نباتات، باغات بنا دیے، تو اپنے ثمرات پہ غور تو کر۔ وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، مالک کبھی فرماتے ہیں میں تجھے نخل دیتا ہوں کھجور کی صورت میں، کبھی زیتون کی صورت میں کھانے کے لیے بڑی چیزیں دیتا ہوں، زیتون و نخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، بڑے بڑے میوہ جات ہیں، مختلف قسم کے ذائقے ہیں، یہ کون ڈال رہا ہے؟ اپنے رب کو پہچان، یہ آنکھیں تجھے دی ہیں رب کی پہچان کے لیے، تو دیکھنا ہے تو قدرت الہی کے مناظر کو دیکھ، تو کیوں حاسدانہ نظروں سے دوسروں کو دیکھتا ہے؟ تو اپنے اوپر نظر دوڑا، اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے رب کی تخلیق کو دیکھ، اپنے رب کی زمین آسمان کو دیکھ۔ ارے دیکھنا ہے تو قبرستان کو دیکھ، تجھے آخرت یاد آ جائے۔ ارے دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ، تجھے نور ہدایت مل جائے۔ اگر دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ مدینہ کو دیکھ، تیرا ایمان بڑھ جائے۔ اگر تجھے دیکھنا ہے تصورات کی دنیا میں، ذرا جنت کا نظارہ تو کر جو تیرے رب نے تیرے لیے چھپا کے رکھی ہیں۔ کہا مالا عین رات، کسی آنکھ نے آج تک جنت کی نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر جنت والے ذرا زمین کی طرف جھانک دے تو یہاں خوشبوئیں خوشبوئیں اور معطر ہی معطر زمین ہو جائے۔ حضرت انسان پتہ چلا غور و فکر تدبر جو ہے یہ عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں مقام پہ چلتے ہیں، مالک فرماتے ہیں اولم ینظروا الی السماء، آسمان کو دیکھتا جا۔ اسی طرح افلا ینظروا الی الابل کیف خلقت، ارے تو دیکھ زمین کو دیکھ اور اونٹ کو دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ، زمین کو کس طرح میں نے پھیلا دیا ہے اور میں نے کس طرح پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا ہے کیل بنا کر۔ رات کی تاریکی کو دیکھ، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ رات سورج جو ہے وہاج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جب یہ چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے، بندہ مومن آرام کرتا ہے، اس کی عادت ہے سونا، میں نے اس کی فطرت میں سونا ڈال دیا ہے، آرام کرے گا، اس کی آنکھ کو، اس کے دماغ کو، اس کے کانوں کو، اس کے جسم کو سکون میسر ہوگا، ورنہ یہ سٹریس کا مریض بن جائے گا، ڈپریشن کا مریض بن جائے گا، ہر وقت غم پریشانی، جس کی آنکھ جاگتی رہتی سوتی نہیں، اس کا دماغ پاگل پن اختیار کر جاتا ہے، اس کا دماغ بولیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ نے جو اپنے رب نے کہا تھا سونا ہے، اس نے سونا نہیں شروع کیا، فطرت کے خلاف، فطرت کی بغاوت کی، دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پتہ چلا جب سونے کا وقت ہو تو انسان کو سونا چاہیے، جب جاگنے کا وقت ہو تو جاگنا چاہیے، اور رب اس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہو تو کھڑے ہونا چاہیے۔ جب رب تمہیں کھانے پینے کا، کمانے کا وقت دے، اس وقت کھانا اور پکانا اور کمانا چاہیے۔ یہ ترتیب فطرت کے خلاف نہیں چلو گے، فطرت کے اصولوں کے مطابق چلو گے، تم بڑی ہی پرسکون مضطرب ہونے سے بچ جاؤ گے، یہ زندگیوں سے اضطراب بھی ختم ہو جائے گا، قلق، بے سکونی، پریشانی، ڈپریشن، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز اپنے لیول پہ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ پھر مالک کہتے ہیں 5ویں نمبر پر فانظروا کیف بدأ الخلق، ہر چیز کو دیکھ۔ ارے کبھی کبھی درخت کے پتے کو دیکھا کر، وہ درخت کا پتا کیسے نکلتا ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے۔ فانظروا کیف بدأ الخلق، اللہ کی تخلیق کو دیکھ کیسے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس بات کو بھی دیکھ کیسے اس کی انتہا ہوتی ہے، اور پھر اس بات کی طرف بھی نظر دوڑا۔ کہا تھا مالک نے بستی کو الٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے،
کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ حضرت عزیر تھے، وہ آ رہے تھے، بستی الٹی، کہا اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ کہا جس مالک نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا تھا، جب یہ اس کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی اس کو دیکھ سکتا نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں لا سکتا تھا، اللہ نے اس کو زندگی دی، شہرت دی، عزت دی، انہوں نے نافرمانی کی، انہی کی آنکھوں کو چھینا، انہی کے اللہ رب العزت نے کانوں کی سماعت کو چھینا، ان کی بصارت، ان کی بصیرت، ان کے دماغ اور ان کی روح کو چھین کر بستی کو الٹا دیا۔ اب کیسے زندہ کرتا ہوں؟ ذرا دیکھ، ان کے گدھے کی طرف دیکھ، ان کے کھانے کی طرف دیکھ، کھانا تر و تازہ پڑا نظر آ رہا ہے، گدھا بسیدہ نظر آ رہا ہے۔ کہا اب میں دیکھتا ہوں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ان آنکھوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، اور جن کی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں اور قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، کہا میری آنکھوں کے سامنے گدھے کے اوپر اسی طرح کھال آ رہی ہے، گوشت آ رہا ہے، اور وہ زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ رب قادر ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کیسے زندہ کرتا ہے مرنے والوں کو؟ کہا دکھاتا ہوں تجھے۔ کہا اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا پکڑ، پھر 4 پرندوں کو پکڑ، 4 قسم کے پرندوں کو پکڑا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، پہاڑوں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ کہا ایک ایک کو آواز دے، ایک ایک کو آواز دی جاتی ہے، وہ اسی طرح آتے ہیں، جڑ کر مل جاتے ہیں۔ عقیدہ ابراہیمی پیش کیا، کہا دنیا والوں سن لو، اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے، مالک اتنا بڑا ہے، الذی خلقنی وہو یہدین، وہ مجھے پیدا بھی کرتا ہے، میری رہنمائی بھی کرتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے پرندوں کو جڑتے دیکھا ہے، اور میرا یہ ایمان بڑھ گیا ہے، جس کو رب نہ مارے اسے کوئی دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی، اور جسے رب مار دے اسے دنیا کی طاقت اٹھا نہیں سکتی۔ محترم سامعین، پھر جب یہ یقین، میرا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے جڑا، مجھے معرفت الہی کی پہلی سیڑھی ملی، میں چڑھتا جا رہا ہوں، ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی عقیدہ، یہی منہج، یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ لوگوں اپنے رب کی قدرت کو پہچانو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس کے قرآن کو دیکھو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، فرمان رسول کو دیکھو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، رب سے دعا مانگو، اللہم ارنا الحق، اللہ ہمیں حق دکھا دے۔ دنیا کی زندگی میں جو اندھا ہو گیا، جسے نظر نہ آیا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہ منافق کو بھی اللہ نے آنکھیں دی تھی، مشرک کو بھی اللہ نے آنکھیں دی تھی، مومن کو بھی اللہ نے آنکھیں دی تھی۔ مومن اور نظر سے دیکھتا ہے، منافق اور نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا تو لوگوں کے عیبوں کی طرف دیکھتا ہے، تیری نظر عیبوں کی طرف، مومن کی اچھائیوں کی طرف ہوتی ہے۔ تیری نظر جو ہے ہر وقت لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے، تو ہر وقت اسی ٹو میں لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں مجھے سراغ ملے، میں اسے بدنام کروں، کہیں نہ کہیں مجھے کوئی چیز ایسی نظر آئے، میں لوگوں کے سامنے اس کا دکھاوا کروں۔ یہ منافق ہوتا ہے، دو رخا ہوتا ہے، ادھر اور ادھر اور، تیرے منہ پہ تیرا، اس کے منہ پہ اس کا۔ کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تیرے رب نے ٹھپے لگا دیے ہیں منافق، تیرے کانوں پہ بھی ٹھپا ہے، تیری آنکھوں پہ بھی ٹھپا ہے، تیرے دل دماغ پہ بھی ٹھپا ہے، تجھے کوئی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور مومن بصیرت والا ہوتا ہے، غور و فکر والا ہوتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں کی طرف ہوتی ہے۔ کہا ایسی آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی، بقت عن خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دے۔ ایسی آنکھ اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، حرست فی سبیل اللہ۔ جو آنکھ جگراتا کاٹتی ہے تو پہرے پہ مومنوں کے، مجاہدوں کے، اور سرحد پہ پہرا دیتی نظر آتی ہے، یہ اسلام کی خاطر قربانی۔ ایسی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، نہیں دیکھے گی۔ انکفت عن محارم اللہ،
جو حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ بھائیو، حاسدانہ نظروں سے دیکھنا حرام ہے۔ کسی کے مال کے اوپر ایسی التفات نظر ڈالنی جو خبیث الطبع ہے، جس کی وجہ سے وہ نظر بد کا شکار ہوتا ہے۔ کہا میں تجھے علاج دیتا ہوں، پڑھا کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کا علاج کیا کرتے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اللہ تیرے جتنے بھی پاکیزہ اور مکمل کلمات ہیں، کیونکہ تو فلک کا خلق کا مالک ہے، دن اور رات کا مالک ہے۔ چلتا چلتا کاروبار بند ہو گیا، شیطان نے وسوسہ دیا تو میرا ایمان پھسلانے لگا، لیکن میں اعیذکما اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کو 7 دفعہ صبح پڑھتا ہوں، 7 دفعہ شام پڑھتا ہوں۔ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے، خناس کی خناسی سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے مجھے محفوظ و مامون رکھنا۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھو، اس پر عمل کر کے دیکھو، نظر بد سے بچو گے، جادو ٹونے سے بچو گے، حاسدانہ نظروں سے، قاتلانہ نظروں سے بچ جاؤ گے۔ قاتل قتل کرنے پہ بھی آمادہ ہو جائے، رب بچانے پہ قادر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بچایا تھا نا اسماعیل علیہ السلام کو، مالک نے بچایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ بھائیو، اللہ ہمیں بچانے پہ قادر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نظر بد لگ جائے اس کو دم کیا کرو، بسم اللہ ارقیکا اللہ یشفیکا، میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، اللہ ہی ہے جو یشفی کا شفائیں دینے والا ہے۔ من کل داء یعزیک، ہر بیماری سے، ہر وہ بیماری، ہر وہ دکھ جو تکلیف دینے والا ہے، اس تکلیف سے اگر کوئی بچانے والا ہے، بے سکون کو سکون دینے والا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کو قرار دینے والا، کون ہے جو بے سکون کو سکون دینے والا، وہ میرا ایک ہی اللہ ہے۔ من کل داء یعزیک، میرے رسول فرماتے ہیں ہر بیماری سے، ہر داء سے اللہ رب العزت تمہیں تکلیف سے بچانے پہ قادر ہے۔ وَمِن كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، ہر اس جان سے، ہر اس انسان سے، ہر اس شیطان سے، ہر اس آنکھ سے جو حاسد ہے، جو تجھے نظر لگاتی ہے۔ اچانک کاروبار بند، بچہ پڑھتا پڑھتا اچانک دل اکتا گیا ہے، دل نہیں کرتا، اچانک سر میں درد، اکتاہٹ، پریشانی، جسم میں درد، تکلیف، پتہ نہیں ابھی میں ٹھیک تھا مجھے کیا ہو گیا۔ کسی کی نظر لگ گئی، جس نے دیکھا تھا وہ ماشاءاللہ نہیں پڑھ سکا، بچانا تھا تجھے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا۔ اگر تو نے پڑھا ہوتا صبح کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، تو تجھے کبھی بھی نظر بد نہ لگتی۔ پتہ چلا یا میری طرف سے غفلت ہوئی ہے یا دیکھنے والے کی طرف سے غفلت ہوئی ہے۔ اگر میری طرف سے غفلت ہوئی تو اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، نظر بد سے بچ جاؤ گے، ٹونے جادو کے اثرات سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو سٹریس ہے، ہارمونز کی کمی آ رہی ہے، پریشانی ہے، دماغ بوجھل ہو رہا ہے، دل نہیں کر رہا، اکتاہٹ ہے، بڑا پڑھتا تھا، بڑا جاگتا تھا، اب نہ پڑھتا ہے نہ جاگتا ہے، بس ضدی ہے، چڑچڑا پن اس میں آ گیا ہے، اس کو دم کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ یبریکا من کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن مجید کی سورہ فلق بھی یہی، سورہ ناس بھی یہی دعوت دے رہی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ شریر کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، کیونکہ حاسدین کے حسد کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ نظر بد العین حق، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ یہ اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے، بندے کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے بھائیوں اپنی نظروں کا استعمال صحیح کرو، اور نظر بد لگ جائے تو اس کے قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں اس بات کے پیچھے مت پڑا کرو جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر، بے شک یہ جو کان اللہ نے دیے ہیں، یہ جو آنکھیں اللہ رب العزت نے دی ہے، والفؤاد، اور جو دل دماغ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کریں گے۔ وہاں منہ پر ٹھپا لگ جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، وہاں زبانیں گنگ ہو جائیں گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جس مالک نے آنکھیں دی ہیں اس مالک کی مرضی کے مطابق ان آنکھوں سے دیکھا کرو۔ جو چیز دیکھنے والی اس کو دیکھو، مثلا تلاوت قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، خیر خواہی کا کام ہے، اور بیوہ اور یتیم اور مساکین کا خیال کرنا۔ ان اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں۔ بری نظر کسی پر نہ دوڑاؤ، اپنی نظر کو جھکا کے رکھو، اپنی نظر میں سرما حیا کا لگا کے رکھو، اپنی نظر کو نیچے رکھو، اور اسی طرح اگر کچھ دیکھنا ہے تو غور و فکر کرو، اللہ رب العزت کی قدرت پر غور و فکر کرو۔ وہ قادر، وہ قدیر، وہ مقتدر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نظروں کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب